اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے، روشنی کو لایا جاتا ہے۔ روشنی یہاں کی اصل نہیں ہے، یہاں کی اصل اندھیرے ہی ہیں۔ وجعل الظلمات والنور، ظلمتوں کو پہلے ذکر کیا ہے، نور کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ ظلمت جمع ہے، اندھیرے بے شمار قسم کے ہیں، نور ایک ہی ہے، وہ میرے اللہ کا، میرے نبی کا اور ان کے قرآن کا، یعنی دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون۔ اس آیت سے میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں اصل اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میری نشانیوں میں سے رات ہے، اس پر سے میں دن کی کھال اتار لیتا ہوں۔ سلخ یسلخ، کھال اتارنا۔ تو اس کائنات کو تشبیہ دی ہے ایک جانور سے، اور اس کے اوپر جو کھال ہے اس کو تشبیہ دی ہے دن سے، روشنی سے۔ اور جب کھال اترتی ہے تو جو اصل چیز ہے وہ سامنے آتی ہے، جانور کی اصلیت سامنے آتی ہے۔ جس کی بھی کھال اتارو اس کی اصلیت سامنے آتی ہے۔ تو میرے اللہ نے یوں کہا کہ میں دن کی کھال اتارتا ہوں تو لوگ اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ میری بات سمجھ میں ہے؟ اس آیت سے میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ دنیا کی اصل اندھیرا ہے۔ سورج کو اللہ لے کر آیا، 4.5 ارب کے بعد سورج کی روشنی ختم ہو جاتی، پھر وہاں اور سورج ہے۔ دنیا میں اس کائنات میں 3% روشن ہے اور 97% اندھیرا ہے، کیونکہ وہاں سے روشنی گزرتی نہیں، تو اندھیرا ہی اندھیرا۔ یہ جو 3% والا حصہ روشن ہے، اس میں بھی کہیں اندھیرا ہے، کہیں اجالا ہے۔ اور روشنی علم ہے، نور علم ہے۔ روشنی میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دیکھنے کی صلاحیت مکمل ہو جاتی ہے، اور دیکھنے کے بعد فیصلے کی صلاحیت وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ جب اندھیرا چھاتا ہے تو دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، پھر فیصلہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب دھند آتی ہے تو کیسے موٹر وے پر بھی لوگ 30 کی رفتار سے جا رہے ہوتے ہیں، 50 کی رفتار سے جا رہے ہوتے ہیں، چونکہ نظر نہیں آ رہا۔ میرے سامنے 4 گاڑیاں ٹکرائی آپس میں، کچھ تیزی میں جا رہے تھے اور ہم وہ دھند سے ڈر کے آہستہ آہستہ جا رہے تھے، تو میرے بالکل آگے ٹھا 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 ایک موٹر والے نے مجھے تیزی سے کراس کیا، جا کے بیچ میں لگا۔ 4 گاڑیاں کٹھی ٹکرائی پڑی تھیں کہ دیکھنے کی صلاحیت روشنی کے نہ ہونے کی وجہ سے کم ہو گئی۔ تو 3 نور ہیں جو مل کر روشنی، دل کی روشنی کا سامان بنتے ہیں، اور 3 نور ہیں جو کائنات کی روشنی کا سامان بنتے ہیں۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں۔ ان 3 نور سے ہم اس دنیا کو دیکھنے پرکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ دل کی دنیا میں بھی اندھیرا ہے، اس کے لیے بھی 3 نور اللہ نے اتارے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین آسمان کا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کا رسول ہے نور میرے اللہ کا تمہارے پر۔ قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد اللہ کے نبی، و کتاب مبین قرآن۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جنہوں نے اتباع کیا اس نور کا جس کو اتارا گیا اس محبوب نبی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نور، قرآن نور، میرے اللہ کا نور، یہ 3 نور مل کر دل کو روشن کرتے ہیں، دل کو روشن کرتے ہیں۔ سورج جب روشنی دے رہا ہوتا ہے
اور بادل آ جاتے ہیں. جب وہ سیاہ ہوتے ہیں تو روشنی آ رہی ہے، نظر آنا. آپ تو کبھی یہاں بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے سردیوں میں، جب گہرے سیاہ بادل ہوں تو اندھیرا چھا جاتا ہے، لگتا ہے جیسے رات ہو گئی ہے. اور یورپ کی سردیاں تو ایسی خوفناک ہوتی ہیں، وہاں بہت بڑا طبقہ ڈپریشن کا مریض ہے موسم کی وجہ سے، کچھ حالات کی وجہ سے اور بے شمار موسم کی وجہ سے. سورج نظر نہیں آتا. سویڈن میں تھا، اتنا خوبصورت ملک ہے، دیکھ کر آدمی اللہ کی قدرت پہ عشش کرتا ہے. تو ایک ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ ایک بچی آ گئی، میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہ مجھے سورج نظر نہیں آ رہا، مجھے سورج دیکھنا ہے. اور وہاں سردیوں کے 4 مہینے سورج دکھائی نہیں دیتے، تو بالکل اندھیرا ہوتا ہے. تو اس میں دیکھنا جب کمزور ہوتا ہے تو فیصلے کی طاقت بھی کمزور. میری بات سمجھ میں یار؟ ایک آیت اس کے ساتھ جوڑو. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وکذلک یضرب اللہ الامثال للناس. اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت مثال تھی. اس آیت کو آیت النور کہا جاتا ہے. سورہ نور اسی کے نام پر نور کہلاتی ہے 18ویں پارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے نور کی مثال دیتا ہے. اے نور کہاں جمع ہوتا ہے، کس چیز سے چمکتا ہے، یہ بات کر کے پھر میں اگلی بات. ایک مثال میں نے آپ کو دے دی کہ سورج کے آگے بادل آ جائیں تو روشنی ہے، لیکن آگے پاس نہیں ہو رہی، اندھیرا چھا جاتا ہے. اندھیرا آتا ہے، دیکھنے کی طاقت ختم ہوتی ہے. دیکھنے کی طاقت جتنی کمزور ہوتی ہے، فیصلے کی طاقت اتنی ہی کمزور ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، کہ اب تو وہ زمانہ نہیں رہا جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو دیواروں میں ایک ایسے کھڈا سا ہوتا تھا، اس میں چراغ رکھا جاتا تھا. وہ کھڈے میں چراغ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی روشنی کھڈے کی دیواروں سے ٹکرا کے باہر نکلے تو زیادہ روشنی پھیلاتی تھی. اور ویسے یہاں جلا دیا جائے تو اس کی لو اتنی کمزور ہوتی تھی کہ وہ مدہ، ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے اپنے بچپن میں، ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی تو ایسے وہ دیے جلتے تھے، اس میں تیل ڈلتا تھا. تو جب وہ ایک کھڈا بناتے ہیں جس کو طاقچہ کہتے ہیں اور عربی میں مشکات کہتے ہیں، تو اس میں جب روشنی دیواروں سے قریب اس طرح ہوتا تھا، ٹکراتی ہے، ٹکرا کے نکلتی ہے تو اس کی ریفلیکشن زیادہ ہوتی ہے اور وہ تھوڑی سی مسجد کی، کمرے کی، اس میں روشنی میں اضافہ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی انسانی جسم کو، یہ سینے کو، ایک طاقچے کے ساتھ. فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے. سبحان اللہ. وہ چراغ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے. المصباح فی زجاجہ، اس چراغ، وہ چراغ کہاں ہے؟ کہ وہ شیشے میں ہے. یہ جو لالٹینیں تو دیکھی ہیں نا آپ لوگوں نے، اور لیمپ تو شاید نہیں دیکھی ہوں گے، لالٹینیں دیکھی ہوں گی. جب ہمارے یہاں بجلی نہیں ہوتی تھی تو عصر کے بعد ایک نوکر کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ساری لالٹینیں اور سارے لیمپ نکال کے ان کے شیشوں کو صاف کرتا، چمکاتا تھا. کیونکہ جتنی شیشے میں چمک آتی تھی اتنا روشنی کا انعکاس اور ریفلیکشن زیادہ ہوتا تھا. تو اس کا نام فریدہ تھا. فریدہ تو مجھے آج بھی اپنی ماں کی آواز کا، وے فریدہ، وہ لالٹینہ صاف کر، لیمپ صاف کر. ہمارے والد کے کمرے میں لیمپ ہوتا تھا اور ہمارے کمروں میں لالٹینیں ہوتی تھی، تو اس کو چمکا رہا ہوتا تھا اور صاف کر رہا ہوتا تھا.
اور والد صاحب کے لیمپ کو زیادہ چمکاتا تھا کہ کوئی ذرا بھی داغ ہوگا تو اس کی بڑی پٹائی ہوتی تھی میرے والد بڑے جابر طبیعت کے تھے. تو جب اس پہ دھبے ہوتے ہیں تو روشنی اس کے اندر سمٹ جاتی ہے کہ وہ دھبے اس روشنی کو نکلنے نہیں دیتے. تو المصباح فی زجاجہ، وہ جو ایمان، وہ جو مصباح، وہ جو چراغ ہے، وہ ایمان ہے، وہ ایک شیشے میں ہے. وہ شیشہ کون سا ہے؟ وہ شیشہ دل ہے. دل ہے. وہ دل کیسا ہے؟ کأنہا کوکب دری، وہ اتنا چمکدار ہے کہ اس میں نہ کسی کا بغض ہے، نہ کسی کی نفرت ہے، نہ کسی سے حسد ہے، نہ اس میں کسی کبیرہ گناہ کا دھبہ ہے، نہ داغ ہے. تو ایسا چمکتا ہے جیسے ستارہ چمکتا ہو. تو جب وہ ایمان کی شمع اس شیشے کے خول میں آتی ہے تو اس کی روشنی دگنی تگنی ہو جاتی ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ، اس میں تیل کون سا ڈلتا ہے؟ اس میں تیل یہ ڈلتا ہے جس کو زیتون سے تشبیہ دی ہے، وہ یہ میرے رب کا قرآن ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. اس میں جو علم ہے وہ اس ایمان کے چراغ کا تیل ہے، اور وہ چراغ دل کے شیشے میں ہے. دل کے شیشے پہ داغ دھبے ہوں گے، روشنی بند، لہٰذا عالم ہو کے بھی اندھا ہوگا اور جاہل ہو کے بھی اندھا ہوگا. علم کے باوجود زندگی نہیں بدلتی کہ دل پہ داغ ہیں. اور بتا دوں، سب سے بڑا داغ، سب سے زیادہ جو بادل جو سورج کو روکتا ہے وہ کالا بادل ہے. کالا بادل آتے ہیں، ہلکے پھلکے بھی ہوتے ہیں، سفید بھی ہوتے ہیں، کوئی تھوڑے سے سرمئی ہوتے ہیں، لیکن جو کالا بادل ہوتا ہے وہ بالکل سورج کی روشنی کو بند کر دیتا ہے. دل کے داغ میں سب سے بڑا دھبا، سب سے بڑا دھبا وہ لوگوں سے نفرت اور بغض ہے. اس سے بڑا دھبا اور کوئی نہیں ہے. جب یہ لوگوں کے بارے میں منفی سوچے گا، نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے گا، بڑا سمجھے گا، تو اس کے دل کے اوپر اتنے گہرے بادل آئیں گے کہ علم کی شمع کی شعائیں باہر نہیں جا سکیں گی، اندر ہی دفن ہو گے. جیسے آپ لیمپ کے شیشے پر کالا پینٹ کر دو تو پھر اس کا جلنا نہ جلنا برابر ہو جاتا. تو دل پر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، رین، داغ، ان کے دلوں پہ داغ لگ گئے جو کچھ یہ کرتے تھے. تو بڑے گناہوں کے بھی داغ لگتے ہیں، لیکن میرے عزیزو سب سے خوفناک دھبا اور داغ وہ ہے انسانیت سے نفرت، چاہے وہ فرقہ واریت کی بنیاد پر ہو، مذہب کی بنیاد پر ہو، قومیت کی بنیاد پر ہو، کسی جھگڑے کی بنیاد پر ہو، کسی اختلاف کی بنیاد پر ہو. اسلام نفرت کی گنجائش نہیں دیتا. اور سب سے خوفناک مذہب کے نام کی نفرت کہ اس سے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. سمجھتا میں تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، باقی نفرت میں نے نفرت، اس میں نہ زیادتی کی تھی، اس میں نہ لے کی تھی، لیکن یہ تو ایسے ہیں. تو چونکہ سیرت ہم پڑھتے نہیں، سیرت جان کہ میرے نبی نے ایسوں ہی میں تو رہ کے پتھر کھائے اور پھر ان کے لیے دعائیں دیں، زخم بھی کھائے، پتھر بھی کھائے، دعائیں بھی دیں. جو کچھ طائف والوں نے کیا تھا، تو آج کا مزاج تو یہ کہتا ہے کہ اڑا دو، دونوں پہاڑوں میں پیس دو ان کو. اور میرے نبی فرما رہے ہیں نہیں، عسى اللہ ان یجعل فی ذریتہم من یوحد اللہ. آج اگر انہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں تو انشاءاللہ کل ان کی نسل میں کوئی آئے گا جو اللہ کا نام لے گا. تو یہ نور ہے میرے اللہ کا، یہ میرے نبی کا، میرے اللہ کا. یہ خود دونوں نور اس میں جمع ہے، اللہ کا نور بھی، نبوت کا نور بھی، اس کا اپنا نور بھی. اور یہ حفظ بھی ہے، اور اس کو پڑھ پڑھ کے 8 10 11 سال بھی گزرتے ہیں، لیکن نظر ہی نہیں آتا جنت کا راستہ. جہنم سے بچنے کا
احساس نہیں پیدا ہوتا، جنت کا شوق نہیں پیدا ہوتا، اخلاق نہیں بلند ہوتے، محبت نہیں پیدا ہوتی، نفرت سے نفرت کرو بھائیو، انسانوں سے کیوں نفرت کرتے، بغض سے نفرت کرو، حسد سے نفرت کرو، لوگوں کے سامنے مسکرانا سیکھو، دل کے دروازے کھولنا سیکھو، تو پھر یہ دل روشن ہوگا، پھر اس میں سے جو نکلے گا نا نور، وہ تمہیں بھی چمکائے گا اور جو تمہارے ساتھ بیٹھے گا اسے بھی چمکا دے گا۔ لیکن اب تمہارے ہی دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں، میری عمر گزر گئی ہے تمہیں مذہب کی نفرت سے نکالنے کے لیے کہ اللہ کے پاس اختلاف ہے، ہمیں بھی ہے، لیکن اختلاف کا مطلب نفرت نہیں ہے، اور اختلاف کا مطلب کسی کو جہنمی بنا دینا، کسی کو گستاخ رسول، کسی کو مشرک بنا دیا، کسی کو پتہ نہیں کیا بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کافر بنا دیا، یہ سب جاہلیت کے دعوے ہیں، سب جاہلیت کی باتیں ہیں۔ جس کو علم کی نسبت ہوگی اس کے نبی والے اخلاق ہوں گے۔ تو اس علم اس نور کو اندر میں لینے کا لیے سب سے پہلا کام ہے اپنے دل کو بغض سے پاک کرو، نفرت سے پاک کرو، تاکہ تمہارا دیکھنا صحیح ہو۔ جب بادل ہٹیں گے تو روشنی نکلے گی، روشنی نکلے گی تمہیں صحیح نظر آئے گا، صحیح نظر آئے گا تمہارا فیصلہ صحیح ہوگا۔ جب یہاں پر بادل آ گئے بغض کے، نفرت کے، حسد کے، یا کبیرہ گناہوں کے، غیبت کے، چغلی کے، اور کتنے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اس کے جب بادل آتے ہیں تو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، جب نظر آنا بند ہوتا ہے تو فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، وہ مڑنا ادھر تھا مڑ ادھر جاتا ہے، جانا ادھر تھا جانا پیچھے شروع کر دیتا ہے، فیصلے غلط ہونے پر زندگی ساری تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اسی پر ایک آیت بھی آج میں نے آپ کے استاد زبیر صاحب مجھے دے دیتے ہیں، میں اس کو یہیں آ کے دیکھتا ہوں کہ آج کیا کہنا ہے، تو وہ جو کچھ اللہ دل میں ڈالتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ وَخُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ آیت پر میں نے یہ تمہیدی بات آپ سے عرض کی ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے کیا فرما رہا، خُذِ الْعَفْوَ، خود پکڑنے کو کہتے ہیں، تو پکڑنا ہوتا ہے مادی چیز کا، گلاس کو پکڑ لو ٹھیک بات، کاغذ پکڑ لو ٹھیک بات، کتاب پکڑ لو ٹھیک بات، ہوا پکڑ لو، یہ مناسب جملہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ وہ کسی دیسی سے آدمی سے ڈاکٹر کو دکھانے گیا، آگے ڈاکٹر اردو والا تھا، اس نے کہا بھائی صاحب آپ صبح صبح ہوا خوری کیا کرو، یعنی سیر کیا کرو۔ اب وہ چودھری صاحب صبح باغ میں کہے ہوپ کرے، کبھی ہوپ کرے ہوپ کرے، انہوں نے کہا میاں صاحب کی کر رہے ہو؟ میاں ڈاکٹر آکھا ہی ہوا کھا، میں ہوا کھا رہے ہیں۔ خود مادی چیز کے پکڑنے کو کہتے، تمسک فاستمسک بالعروۃ الوثقی، تمسک مانوی چیز کے پکڑنے کو کہتے ہیں۔ واعتصموا، اعتصام، استمساک، یہ جو الفاظ ہیں یہ مانوی چیزوں کو پکڑ۔ یہاں اللہ نے معاف کرنے کو ایک جسم بنایا ہے خود کے ذریعے سے، اور اپنے نبی سے فرمایا پکڑ لو میرے حبیب معاف کرنے کو، چھوڑنا نہیں معاف کرنے کو، ہر حال میں آپ نے معاف کرنا ہے۔ جان سے بڑھ کر کوئی دشمن ہوتا ہے، آپ کے درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے بدو نے تلوار آپ ہی کی اٹھائی اور آپ کے پسلی میں ماری، ایسے یہاں چبوئی، آپ یوں ہو کے اٹھ کے بیٹھ گئے تو آگے تلوار سیدھی کر دی، یہ اس کا نام تھا غورث، بدو تھا غورث۔ کون بچائے گا تمہیں؟ تو آپ مسکرائے، صحابہ دور دور سوئے ہوئے تھے، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا اللہ۔ اللہ کہنا تھا کہ اس کا ہاتھ کانپنے لگا، وہ تلوار گر گئی، اب تلوار آپ نے اٹھا کے سیدھی کی، آپ نے کہا تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں نے تو ہی بچاؤنا ہے، اس کو تو اوپر والے کا پتہ نہیں، تو کہتا ہے مجھے تو ہی بچائے گا، کون خیر عاقب۔ تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتا ہے نہیں، کہا جاؤ معاف کیا۔
جب وہ کہہ رہا کلمہ نہیں پڑھتا تو اب نبی کے قتل کا ارادہ کر کے آئے تھے اسے قتل کیا جائے، کلمہ پڑھ لیتا تو معاف تھا۔ اس نے کہا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھتا، کہا جاؤ معاف کیا، خذ العفو، میرے محبوب معاف کرنے کو پکڑ لیجیے۔ دین کے کام کے لیے بلکہ ہر آدمی کے لیے اچھے اخلاق ایک لباس کی طرح ہے۔ لباس کے بغیر تصور ہے بیٹھنے کا؟ ایک لمحہ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ میں 15-20 منٹ کے بعد پانی کا گھونٹ پیتا ہوں، 15-20 منٹ میرے گزر جاتے ہیں، ٹھیک؟ کھانا تو ایک وقت کا کھا کے 6 گھنٹے کے بعد ضرورت پڑتی ہے، 7 گھنٹے کے بعد ضرورت پڑتی ہے، لیکن لباس 7 سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ تو میں اس آیت سے میں نے یہ مطلب نکالا ہے اور میں تشبیہ دیا کرتا ہوں کہ یہاں اخلاق کو اللہ نے لباس بنایا ہے اور ہمیں اس میں انسان بنایا ہے اور ہمیں اس میں دعوت کا کام عطا فرمایا ہے کہ اوپر خذ العفو، نیچے اعرض عن الجاہلین، اور درمیان میں وأمر بالعرف۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں خذ العفو، یہاں اعرض عن الجاہلین، یہ ہے وأمر بالعرف، کہ دین کے کام کرنے کے لیے اوپر بھی اخلاق لاؤ نیچے بھی اخلاق لاؤ، پھر دین کا کام کرو تو لوگ قبول کریں گے، ورنہ کڑوا سمجھ کے تھوک دیں گے۔ کیوں آج لوگ مسجدیں کیوں ویران ہو گئیں؟ شکر ہے تبلیغ کی محنت سے مسجدیں کچھ آباد ہوئی ہیں، یہ نوجوان نسل آنا شروع ہوئی ہے، ورنہ تو مسجد میں بوڑھوں کے سوا کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو ہم تبلیغ والوں کو دعا دیں جن کے گشتیں اور جن کے رونے دھونے اور جن کے پیدل سفر، جن کی قربانیاں بے لوث قربانیاں، جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مجمع کا رخ پھیرا۔ میں اقبال ہاسٹل گیا 47 سال کے بعد، گورنمنٹ کالج لاہور، تو وہاں رہتے ہوئے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، تو میں باوضو گیا، وہاں ہمارا کھانا تھا، پرانے جو گورنمنٹ کالج کے تھے لڑکے اب تو سارے 60 سال کے ہوئے پڑے تھے، تو یہ طے ہوا کہ بھئی اس میس میں کھانا کھائیں، اس مطبخ میں کھانا کھائیں جہاں ہم یہاں رہتے ہوئے کھانا کھاتے تھے۔ تو ہم نے سب نے وہاں کھانا کھایا، تو میں نے نماز نہیں پڑھی ظہر، میں نے کہا میں اقبال ہاسٹل میں پڑھوں گا جہاں کبھی پڑھی نہیں تھی۔ تو پہلے میں کمرے میں گیا جہاں سب سے پہلے تبلیغ والے مجھے پکڑ کے لے کر گئے تھے، مسجد میں گشت کرتے ہوئے آئے تھے اور لے گئے تھے، اور بیان تو میں نے نہیں سنا تھا، نماز پڑھ کے نکل آیا تھا، لیکن مجھے لے جائے اس کمرے سے لے گئے تھے۔ اس کمرے کے 2 ساتھی میرے فوت ہو چکے تھے، ایک اکرم سکھیرا، ایک سہیل۔ تو میں نے ان دونوں کے لیے 2 نفل وہاں پڑھے۔ اس کے بعد پھر ہم کھانے پر آئے، کھانے سے فارغ ہوئے، 2-2:30 بج گئے، تو میں نے وہاں کا جو وارڈن تھا ناظم، میں نے کہا میں نے نماز پڑھنی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نہیں یہاں نہیں، لان میں پڑھنی ہے، چونکہ میں یہاں سے گزرتا تھا تو لان میں لڑکوں کو نماز پڑھتے دیکھتا تھا، لیکن مجھے کبھی توفیق نہیں ہوئی، آج میں اس کی قضا میں یہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مصلی بچھایا، میں نے تو اچانک کہا کوئی 100 لڑکا باوضو تھا جو میرے ساتھ ہی نماز میں شریک ہو، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ میں نے 3 سے زیادہ کبھی وہاں نماز پڑھتے ہوئے لڑکے نہیں دیکھے، 3۔ ایک میرے سینٹرل ماڈل اسکول کا ساتھی تھا جو وہاں سے ہی آیا تھا، 2 اور تھے، 3 سے زیادہ کبھی میں نے وہاں نمازی نہیں دیکھے تھے۔ اور میں نے اچانک کہا نماز پڑھنی ہے تو 100 بچے باوضو انہوں نے ساتھ میرے نماز ادا کی ظہر کی۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ایک ہوا چلی ہے اور ایک نظام بنا ہے، اور اس کے پیچھے اس تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے صبر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اگر جیسے اللہ کہہ رہا ہے ویسے اخلاق ہوتے تو پتہ نہیں کتنے باطل کی دیواریں ٹوٹ چکی ہوتی۔ وہ 40 دن کے لیے اخلاق ہوتے ہیں، گھر میں جا کے کرتا اتار کے پھر وہی خان صاحب بن جاتے ہیں، میاں صاحب بن جاتے ہیں، چودھری صاحب بن جاتے ہیں، نواب صاحب بن جاتے ہیں، وہ سارے اخلاق تبلیغ میں ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اگر یہ مستقل ساتھ ہوں تو پورے باطل پہ چوٹ مارنے والے۔ تو میرے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ معاف کرنے کو پکڑ لو میرے محبوب، ایسے چھوڑنا نہیں۔
جاؤ معاف کی. وحشی آیا، وحشی حمزہ کا قاتل، جن کی لاش کو دیکھ کر میرے نبی اتنا روئے کہ ہچکی لگ گئی، اور پہلی دفعہ جبریل آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے آئے. یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوایا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں. آتے کہنے لگا میں آپ سے پناہ کا طلبگار ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں. تو اسلام کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. تو آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے پناہ نہ مانگتا تو مجھے زیادہ پسند تھا کہ تیرا سر اڑا دیتا، لیکن تو نے پناہ کی طلب کی ہے تو تجھے پناہ ہے. بول کیا کہتا ہے. چچا کے قاتل کو یوں بٹھانا سامنے، خذ العفو، کہنے لگا تیرا رب کہتا ہے جو زنا کرے، قتل کرے اور شرک کرے وہ جہنم میں جائے گا. تو میں نے سارے یہ کام کیے ہوئے ہیں، تو میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ وہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اس آیت کی طرف اس نے اشارہ کیا. تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. کہ آپ نے فرمایا ہاں کہ جو توبہ کر لے، ایمان لائے، عمل کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ بڑا مہربان ہے. اس کی بات تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ ایک اللہ کی طرف سے رحمت کتنی بڑی ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے، جب وہ توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو مٹا کے اتنی نیکیاں لکھ دیتا. مجھے نعیم بٹ کہنے لگا میری نیکیاں تجھ سے زیادہ ہیں. میں نے کہا میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا. کہ نہیں، ایک لاجک ہے. کہ میں تھا اداکار، میں تو گناہوں کا تاجر تھا، تو تم تو چھوٹی عمر میں تبلیغ میں لگ گئے، تو میں نے اتنے گناہ کیے کہ حد کوئی نہیں، اور میرے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، تو میری نیکیاں تم سے زیادہ ہو گئی. تو اچھا وہ کل والا شعر بھی یاد آ گیا اچانک. وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ. اس کو اب ٹھیک کر لیں. وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ. کل وہ ایسے دماغ میں پھنس گیا، ابھی ایک دم ٹھک کر کے آ گئی. یہ اللہ دکھاتا ہے جو چاہے یاد دلائے، جو چاہے بلائے. وہ کہتے بڑا حافظ ہے طارق جمیل کا، بڑا حافظ ہے. یوں اللہ تعالیٰ دماغ سے نکال کے ادھر پھینک دیتے، اس کو قدرت. تو وہ کہنے لگا آپ نے مجھے امن تو دیا ہے نا، امن تو دیا ہے نا، یعنی مجھے کچھ کہوگے تو نہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ شرطیں بڑی سخت ہیں، توبہ بھی کروں، ایمان بھی لاؤں، عمل بھی کروں، یہ میرے بس کا نہیں، کوئی اور بتاؤ، کوئی اور بتاؤ. تو سبحان اللہ، آپ نے کہا ہاں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جسے چاہے معاف کرے. کہنے لگا تم نے مجھے امن دیا ہے نا، تم نے امن دیا ہے نا، مجھے کچھ کہو گے تو نہیں، تو لیکن یہ بتاؤ اگر اس نے، وہ کہتا ہے جس کو چاہوں معاف کروں، اگر مجھے معاف نہ کیا تو میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ. یہ چچا کے قاتل کے ساتھ بحث ہو رہی، وہاں کہ اڑا دو اس کی گردن، جس نے کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا حمزہ کا. ہے کہا وہ مجھے معاف نہ کرے تو پھر میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ. خذ العفو بتا رہا ہوں، خذ العفو. آپ نے کہا ہاں میرا اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے نافرمان بندو،
گھبرانا نہیں، توبہ کرو سارے معاف کروں گا۔ کہنے لگا اما ھذا فنعم، یہ ہوئی نا بات۔ تو پھر اس نے کلمہ پڑھا۔ اتنے نخرے چچا کے قاتل سے اٹھائے۔ ہمیں کوئی اوئے کر دے تو ہم زندگی بھر اس سے بولنا چھوڑ دیتے، وہ تو میں نے اوئے کیوں کی تو میں نے اینج کیوں ویکھیا۔ اتنا تکبر اندر اترا ہوا ہے، اور عجب اتنا اندر میں اترا ہوا ہے۔ دین کا عجب ہے تو اپنے سوا سب کو کافر سمجھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں، باقی سب جہنم میں جائیں گے، بس ہم ہی جنت ہی۔ ارے بھائیو، جس نے کلمہ پڑھا ہے انشاءاللہ کلمے پہ موت آئے گی، جنت میں جائے گا، چاہے سیدھا چلا جائے، چاہے دو ہوتے جاوے گا دو چار کھلے پولے کھا کے پہنچ جاوے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ ایسی نفرت، یہ وہ اہل حق ہی نہیں ہیں جو صرف اختلاف رائے پر نفرت کا شکار ہو جائے، ان کو اہل حق کہلانے کا حق ہی نہیں۔ انبیاء کا مزاج ہے جو جتنا دین سے دور ہے اتنی اس سے محبت کرو، اتنا اس کو قریب کرو، شاید توبہ کر کے جہنم سے بچ جائے۔ خذ العفو، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب معاف کرنے کو تھام لیں۔ اور پھر ایک آیت چھوڑ کر آگے کہہ رہا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور عن الجاہلین، اور جو جاہل سے مراد جاہل نہیں، زیادتی کرنے والے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ، یہ یہاں مراد کہ زیادتی کرنے والے اگر زیادتی کریں تو آپ درگزر فرمائیں، اب منہ پھیر لیں جیسے مجھے کہا ہی نہیں۔ امام زین العابدین سبحان اللہ، ایک آدمی آپ کو گالیاں دینے لگے تو آپ منہ یوں کر کے بیٹھے، آل رسول کو گالیاں دے رہا ہے، جگر گوشہ رسول کے جگر کو گالیاں دے رہا ہے، تو جگر گوشہ وہ مطلب وہ ابھی تو صرف ایک واسطہ آگے بڑھا ہے، دو واسطے آگے بڑھے ہیں، تو آپ کی شان میں گستاخی کر کے گالیاں دے رہا ہو، آپ یوں کر کے بیٹھ گئے۔ وہ یہ سمجھا کہ انہوں پتہ ہی کوئی نہیں میں نادے نال گل کر رہے ہیں، تو سامنے آ کر کہنے لگا ایاک اعنی، تینوں گالی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وعنک اغضی، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں۔ تو ایک دم پاؤں پکڑ کے چومنے لگا کہ اہل البیت کے ایسے ہی اخلاق ہوتے، آل رسول کے یہی اخلاق ہوتے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ اسے معاف کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچوں پڑھو سیرت، پڑھو اپنے نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اہل البیت کی زندگی، اللہ کے نیک بندوں کی زندگی، اولیاء کرام کی سیرت پڑھو کہ کس طرح مطلب معذرت کے ساتھ جتنا دین صوفیاء نے پھیلایا ہے اتنا علماء نے نہیں پھیلایا، کہ علماء کیل و کال کے جھگڑوں میں اور صوفیاء اخلاق کا پیکر ہوتے تھے، حسن سلوک اور اخلاق سے لوگوں کا دل جیت۔ عالم بھی ہوتے تھے، عالم بھی، جتنے بڑے نام ہیں سب علم والے ہیں۔ انڈیا کی سرزمین پر جن کا نام گونجا، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ سید، تو وہ اہل علم ہوتے تھے، پھر اہل تصوف ہوتے تھے، پھر ان کے اخلاق کی گونج لوگوں کے دلوں کو خرید لیتی تھی۔ خشک مزاج اور خشک کلام تو سکی روٹی طرح کھا سکتے ہو، سکی روٹی، پراٹھا بھی پیا ہوا ہے، سکی روٹی کھاؤ تو بیمار بھی آکھے گا پراٹھا ہی کھاواں۔ ایک آدمی میٹھے بول سے بولتا ہے، لوگ اس کی زیادہ سنیں، ایک کی زبان پہ گالی اور فتوے کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، کون سنے گا؟ ہم لوگوں کو ہماری نئی نسل دین سے متنفر ہو گئی۔ میں جب کالج پڑھتا تھا ہم جمعے کی نماز کے لیے کبھی کبھی جاتے تھے، تو آپ یقین مانے بالکل آخر میں جاتے تھے کہ مولوی صاحب کی تقریر نہ سننی پڑے، چونکہ کسی نہ کسی نے چڑھائی کی تھی ہوگی، بالکل آخر میں جاتے تھے۔
اور فرضوں کا سلام پھر دوڑ لگاتے تھے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے خذ العفو، معاف کرنے کو میرے نبی یوں پکڑیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، درگزر کیجیے اور بھلائی کی بات کیجیے. عرف معروف، معروف کہتے ہیں اس چیز کو جس کا اچھا ہونا سب کو معلوم ہو. تبلیغ کے کام کے لیے یہ بہت خوبصورت آیت ہے کہ تبلیغ کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، ہاں علم کی مسند پر بیٹھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، شریعت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، حلال و حرام کی پہچان کروانے کے لیے عالم ہونا ضروری. معروف نیکی کو نہیں کہتے، نیکی مجازن نام ہے. معروف وہ چیز جس کا اچھا ہونا سب کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہو. سچ بولو کیونکہ سب کے دل و دماغ میں سچائی کی قیمت ہے. جھوٹ مت بولو، یہ معروفات ہیں. تو پہلے یہ بہت اعتراض ہوتا تھا، یہ عالم ہوتے نہیں تبلیغ کرتے ہیں، عالم ہوتے نہیں تبلیغ کرتے ہیں. وہ غلط فہمی کی وجہ سے تھا. تبلیغ میں ان چیزوں کی بات ہوتی ہے جن کا نیک ہونا سب کو پتہ ہے، اس کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے. ہم مسائل بتانے ہیں، شریعت بتانی ہے، فقہ کا کوئی مسئلہ بتانا، عالم ہونا ضروری. اس کے لیے ہم کسی عالم سے رجوع کریں کیونکہ وہ عالم ہی اس سیٹ پر بیٹھ کر وہ بات بتا سکتے. تو میرے نبی نے، میرے اللہ نے یوں کر کے کر دیا. اوپر خذ العفو، میرے محبوب درگزر کو یوں پکڑیے اور پھر اب بھلائی کی بات کیجیے، اور کوئی مانے یا نہ مانے اور جہالت پہ اترے تو آپ درگزر کیجیے. سبحان اللہ. یہ خوبصورت، میں نے ایک دن پہلے بتایا تھا، 2 دن زندگی خوبصورت بنانے کا طریقہ اور ہے، اور ضروریات زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ اور ہے. ضروریات زندگی خوبصورت بنتی ہیں پیسے سے، اور زندگی خوبصورت بنتی ہے میرے رب کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی سے، اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی ترتیب زندگی سے زندگی میں حسن آتا ہے. اور یہ آیت اسی میں سے ہے. اگر زندگی کو آپ حسین دیکھنا چاہتے ہو، معاف کرنے کو پکڑ لو، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو، اور بھلائی کی صدا لگاتے رہو. مجھے اگر بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. آج 20 رمضان ہے، رات 20 رمضان کی ہے. اس دن میں مکہ فتح ہوا تھا. غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری. 6 برس کے بعد فتح مکہ 20 رمضان المبارک. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 رمضان کو مدینہ سے نکلے. اس کی بنیاد پڑی صلح حدیبیہ. آپ 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آئے. قریش کی ضد سامنے آئی کہ نہیں کرنے دیں گے. ضد کو ضد سے نہ توڑو، ضد چھوڑ، اپنی ضد چھوڑ. اگر عافیت کی زندگی چاہتے ہو تو کوئی ضد لگائے نا تو ہار مان جاؤ. صلح حدیبیہ ایک زندگی کا اصول ہے. آج تم جاؤ، گھر ٹوٹے پڑے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ یہ بھی ضد پہ ہے، وہ بھی ضد پہ ہے. مر جانے والے، مٹی ہو جانے والے ایسی گندی گندی چیزوں پر اڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، خاندان کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، لیکن ایک معمولی سی ضد کو نہیں چھوڑتے. تو صلح حدیبیہ ایک بہت بڑا سبق ہے، ہمیں ضد چھوڑنے کا درس ہے بہت بڑا. جب میرے نبی 1500 جان نثار ساتھ تھے اور انہوں نے کہا نہیں کرنے دیں گے، اگر یہ حملہ کرتے تو مکے کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے. آپ نے کہا اچھا بھائی نہیں کرتے، معاہدہ لکھو جی. صلح حدیبیہ کی تفصیل نہیں بتانا چاہتا، میں فتح مکہ کی بتانا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑا سا اس کے ساتھ نہیں بلکہ کافی سارا صلح حدیبیہ سے فتح مکہ کا تعلق ہے، تو اس لیے میں پیچھے سے آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں.
ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ جب میرے نبی غار ثور سے نکلے، 27 کی رات گزاری، 28 کی رات گزاری، 29 کی رات گزاری، 3 راتیں 2 دن، 28 29۔ تو یکم کی صبح کو آپ وہاں سے نکلے، تو آپ نے جب دیکھا نا 29 کی صبح نکلے گا، 29 کی رات گزاری تو صبح کو نکلے، آپ نے مکے پر نظر دوڑائی تو ٹمٹماتے چراغ کہیں نظر آئے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا یا مکۃ ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی اخرجون منک لما سکنت غیرک۔ اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب ہے اور کتنا میرا پیارا ہے، اگر میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہ جاتا۔ تو اس وقت اللہ نے قرآن اتارا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ جس رب نے آپ پہ قرآن اتارا ہے وہ آپ کو عزت کے ساتھ دوبارہ یہاں واپس لائے گا۔ حالانکہ اس وقت کوئی شکل ہی نہیں تھی، اس قدر خوف کا عالم تھا۔ آپ 3 راتیں چھپے رہے اور پھر وہاں سے ایک کافر کو رہبر بنا کر راستے تبدیل کرتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ تو حدیبیہ میں ایک معاہدہ لکھا گیا کہ اس سال واپس جاؤ گے، عمرہ نہیں کرو گے، اور صحابہ میں احتجاج، نہیں ہم کر کے جائیں گے۔ کبھی موقع ملا تو حدیبیہ کی تفصیل بتاؤں گا، وہ ایک بہت بڑا درس زندگی ہے۔ اگلے سال آؤ گے عمرے کے لیے، ہتھیار نہیں لاؤ گے، 3 دن مکہ میں ٹھہرو گے، چوتھے دن نکل جاؤ گے۔ ہم میں کوئی کلمہ پڑھ کے مدینے جائے گا، اسے واپس کرو گے، تم میں سے کوئی کلمہ چھوڑ کے مکے آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے۔ اب شرطیں سن رہے ہو، کیسی سخت شرطیں۔ 10 سال کے لیے جنگ بند ہوگی، جو قبیلہ جس کے ساتھ جڑنا چاہے جڑ جائے۔ 2 قبیلے آپس میں لڑیں تو مکے والے اپنے ساتھ جڑنے والوں کی مدد نہیں کریں گے اور مدینے والے اپنے ساتھ جڑنے والوں کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ ایک معاہدہ میں یہ بھی ایک تحریک تھی، یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ تو 2 سال میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے، پچھلے 18 سال میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو صلح ہو گئی، امن ہو گیا، دھڑا دھڑ لوگ ایمان میں آئے۔ ایک قبیلہ بنو بکر، انہوں نے دوستی لگائی مکے والوں سے، اور ایک ہے بنو خزاعہ، انہوں نے دوستی لگائی مدینے والوں سے۔ ان دونوں میں ہو گئی کسی بات پہ لڑائی، تو ابو سفیان نے در پردہ چپکے چپکے بنو بکر کی مدد کی، جس سے بنو خزاعہ کو شکست ہوئی اور ان کے کافی بندے مارے گئے، اور یہ بات کھل گئی کہ یہ مکے والوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو بنو خزاعہ یہ خبر لے کر مدینہ پہنچے اور بڑے دردناک اشعار پڑھ کے اپنی ساری کہانی سنائی۔ آپ عصر کا وضو فرما رہے تھے تو آپ ایک دم کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا اب ہمارا اعلان جنگ ہے اہل مکہ کے خلاف۔ وہ چاروں طرف راستے بند کروا دیے کہ کوئی خبر باہر نہ جائے، کسی قسم کی کوئی خبر باہر نہ جائے۔ انہی دنوں میں وہ عورت آئی سارا، جو بنو مطلب کی باندھی تھی، تو آ کر کہنے لگی مدد کے لیے آئی ہوں، بھوک نے تنگ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو گی؟ کہا نہیں کلمہ نہیں پڑھوں۔ آپ نے فرمایا تو بڑی گانے والی تھی، تو قریش نے تیرا گانا چھوڑ دیا سننا؟ وہ گانا سناتی تھی، وہ پیسے دیتے تھے۔ اور جب سے بدر میں سردار مارے گئے میرا گانا کوئی نہیں سنتا۔ آپ نے کہا اس کا گھر بھر دو۔ بنو مطلب سے کہا اپنے خاندان سے، جو کہ ہمارے خاندان کی باندھی ہے، لہٰذا تم سارے اس کو جھولی بھرو۔ انہوں نے خوب دے دیا۔ جا رہی تھی تو حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کے اس کو دے دیا کہ مکے والوں کو دے دینا۔ اس میں اطلاع کر دی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، یہ بدری صحابی۔ یہ اتنا اہم یا اتنا خطرناک قدم تھا کہ اس کے لیے جبریل آئے۔ صحابہ سے اور بھی خطائیں ہوئیں، بڑی بڑی خطائیں ہوئیں، جبریل نے آ کے نہیں بتایا، لیکن یہ ایسی خطا ہوئی کہ جبریل آیا یا رسول اللہ
وہ حاتب نے خط دے دیا ہے اس عورت کو، وہ عورت جا کے مکے والوں کو دے گی، اب اس سے خط واپس لیں۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی، حضرت مقداد کو بھیجا پیچھے، اور وہ اس عورت سے خط چھین کر لائے۔ تو جب وہ خط آیا تو آپ نے کہا حاتب یہ کیا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو چھوڑیں، یہ منافق ہے، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عمر سبحان اللہ، دیکھو اپنے نبی کے اخلاق کہ مجرم کے وکیل بن کے کھڑے بول رہے ہیں۔ اتنی بڑی خطا ہوئی کہ جبریل کو آ کے بتانا پڑا، اور میرے نبی عمر کو کہہ رہے ہیں کہ عمر تجھے خبر ہے یہ بدر والوں میں سے، اور میرے اللہ نے کہا ہوا ہے بدر والے جو مرضی کریں میں نے معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جلدی نہ کریں، نہ منافق ہوں نہ نافرمان ہوں، آپ کے ساتھیوں کے سارے رشتہ دار مکے میں ہیں جو ان کے بچوں کی حفاظت کریں گے، میں غریب آدمی ہوں، میرا وہاں کوئی بھی نہیں، میرے بچے وہاں ہیں، مجھے پتہ ہے یہ خط چلا جائے یا نہ جائے اللہ نے آپ کو فتح دینی ہے، تو میں نے مکے والوں پہ احسان کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ رسول تیرے عذر کو قبول کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے ساتھیوں کی کمیوں سے درگزر کرنا۔ ہمارے ماحول میں درگزر نہیں، چھوٹی سی خطا پر اس طرح تباہ کر دیتے ہیں، اس طرح ہلاک کر دیتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے ذی استعداد ساتھیوں کو گم کر دیا کہ اس نے یہ کیوں کیا، اس نے یہ کیوں کیا۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا تھا معاویہ انک ان اتبعت عورات الناس افسدتہم، کہ معاویہ اگر تو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ دھکڑ کرے گا تو انہیں تباہ کر دے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ نے مجھے حکومت دی تو میں نے اس حدیث پہ عمل کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا کہ درگزر۔ خذ العفو کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ بس جو ظاہری لوگوں کے اعمال ہیں اسی پر آپ ان سے معاملہ کریں، ان کے اندر مت جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک یہ تفسیر بہت خوبصورت تفسیر کی ہے خذ العفو کی، کہ آپ لوگوں کے جو ظاہری اخلاق ہیں، ظاہری اعمال ہیں، بس اسی کو قبول فرمائیں، عفو زائد، اور ان کے اندر کیا ہے، یہ منافق ہے، یہ شیطان ہے، یہ چوری کرتا ہے، اس کو آپ اللہ کے سپرد فرما دیں، اور آپ ان کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، گلے لگائیں، پیار کریں، محبت کریں۔ میں کیا کروں، سیرت سے دوری نے ہمیں اندھا کر دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ پڑھ کے کیا کیا ہمارے اخلاق بن گئے، عجیب انتقامی سا مزاج بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، درگزر کو لازم پکڑیے۔ اور دوسرا مطلب کہ اپنے ساتھیوں کے اندر، حالانکہ آپ تو ویسے ہی دیکھ لیتے تھے، آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا، آپ نے نماز پڑھتے ہوئے فرمایا تم مجھ سے پہلے رکوع سجدہ کیوں کرتے ہو؟ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، مجھ سے پہلے مت جایا کرو سجدے میں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب آپ بس ظاہری اعمال کو لیں، درگزر کریں۔ تو اتنی بڑی خطا کو کس محبت سے ختم کر دیا، اور جو اس خطا کے مطابق بولے تھے کہ سر اڑا دیا جائے ان کو چپ کرایا۔ تو ہمیں خبر ہے یہ کون ہے، کیا کہہ رہا ہے وہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا چاہیے، خاص طور پر نیک لوگوں کی کمی نہ پکڑو نہ اچھالو۔ وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، چاہے وہ بہت بڑا اولیاء کرام میں سے ہو یا بہت بڑے غافلین میں سے ہو، خطا انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ معصومین اس سے پاک ہیں، باقی سب کمی زیادتی کمی زیادتی کمی زیادتی کے ساتھ ہی زندگی چلتی۔ تو آپ نے سارے راستے بند کروا دیے اور پھر مکے کی طرف چڑھائی کا اعلان فرمایا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ تھا، 8 رمضان کو آپ 10,000 کا لشکر لے کر نکلے۔ جب آپ مدینے سے نکلے تھے تو 3 آدمی تھے، چوتھا رہبر تھا، اور کس خوف کے عالم میں نکلے تھے۔ آج آپ 10,000 کا ہیں، اور چلتے چلتے جب آپ غصفان پہنچے تو آپ نے پانی منگوا کے روزہ افطار کیا۔
سب کے سامنے روزہ افطار کیا۔ تو آپ کو دیکھ کر اکثر لوگوں نے روزہ افطار کر دیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا۔ جب شام کے قریب عصفان میں ڈیرا ڈالنے لگے تو جن کے روزے تھے وہ گر پڑے، جن کے روزے نہیں تھے انہوں نے خیمے گاڑے، انہوں نے کھانے کا 10,000 کے لشکر کی خدمت کا، گھوڑوں کا سامان کیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا ذہب المفطرون، آج افطار کرنے والے روزے داروں سے آگے بڑھ گئے۔ کچھ خبریں مکہ پہنچ رہی تھیں تو ابو سفیان بڑے زیرک آدمی تھے، اسلام میں بڑی دیر سے آئے لیکن دنیاوی سوجھ بوجھ انتہا درجے کی تھی۔ تو وہ رات کو نکلتے دائیں بائیں آثار دیکھنے۔ تو ایک رات وہ اور بدیل بن ورقہ، آپ نے آ کے قیام فرمایا مر الزہران، جس کا آج نام ہے وادی فاطمہ۔ فاطمہ ایک ترکی خاتون تھی جنہوں نے وہ زمین خرید کر حجاج کے خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ مر الزہران میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ حضرت عباس عصفان پہنچے تو حضرت عباس آ کے ملے اور عبداللہ بن عباس اور آپ کی فیملی۔ تو آپ نے فرمایا عباس تم آخری مہاجر ہو، آپ تیرے بعد ہجرت اب ختم۔ تو اپنے چچا تھے، اہل خاندان تھے، تو اہل خاندان کو ترجیح دینا میرے نبی کی سنت۔ حضرت عثمان پہ بعض نادان یہ اعتراض کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کو ترجیح دی، تو میرے نبی بنو ہاشم کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بس تم آخری مہاجر ہو، حالانکہ وہ تو مہاجر، وہ تو راستے میں عثمان میں آ کے ملے۔ ایسے ہی آپ ہمیشہ یہ کوئی نہ تو یہ کوئی حرام ہے، نہ یہ کوئی ناجائز ہے کہ اپنے کو ترجیح دینا اس کی صفات پر تو ٹھیک۔ حضرت ابوبکر اور عمر نے احتیاط کی کہ اپنوں کو قریب نہیں آنے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بنو امیہ کو عہدے دیے اور وہ عہدوں میں ان عہدوں کے حقدار تھے اور اس کے شایان شان تھے۔ ہاں عمل میں اتنے نہیں تھے، تقوی میں اتنے نہیں تھے، اور وہ زمانہ بھی گزر چکا تھا۔ آگے ایک زمانہ میرے نبی کے دور کا زمانہ کافی گزر چکا تھا، تو وہ صفات بھی ماند پڑ چکی تھیں اور وہ اس سطح کا تقوی بھی ماند پڑ چکا تھا۔ تو خیر آپ نے فرمایا میرے چچا تم آخری مہاجر ہو۔ اور یہیں ایک اور واقعہ ہوا، ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن امیہ۔ ابو سفیان بن حارث تایا زاد، عبداللہ بن امیہ پھوپھی زاد، آپ کی پھوپھی عاتکہ کے بیٹے۔ تو اطلاع ملی کہ دونوں دروازے پر ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے کوئی اجازت نہیں، مجھے ان کا اسلام قبول نہیں ہے۔ طائف والے جب آئے تھے تو آپ کو یاد ہے کیا کیا؟ استقبال کیا تھا، ٹھیک ہے۔ عشاء کا کھانا ان کے ساتھ کھاتے تھے اور ان کو فل پروٹوکول دیا تھا۔ انہوں نے پتھر مارے تھے، زخمی کر کے لہو لہان کر دیا تھا۔ ان دونوں نے پتھر نہیں مارے، زبان کے زخم لگائے ہوئے تھے، اور زبان کا زخم ایسا ہوتا ہے کہ میرے نبی جیسی ہستی طائف کے زخم بھول گئے اور زبان کے لگے زخم پر تڑپ اٹھے، نہیں میں نے ان سے نہیں ملنا۔ ابو سفیان میرے بارے میں شاعری کرتا تھا اور مجھے برا بھلا کہتا تھا، اور عبداللہ بن امیہ وہ ہے جس نے مجھے حرم شریف میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آسمان پہ چڑھ جا اور اللہ سے ایک پرچہ لے کر آ جس پہ اللہ کی مہر لگی ہو اور 4 فرشتے تیرے ساتھ ہوں، اور یہاں حرم میں آ کر کہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے تو سن لو، پھر بھی میں تمہیں نبی نہیں مانوں گا، میں نے ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہو اللہ حضرت ام سلمہ کے درجے بلند کرے۔ یہ جو بزرگوں کے خادم ہوتے ہیں نا، یہ بہت بڑے کردار والے بھی بن سکتے ہیں اور بہت بڑے فتنہ بھی بن سکتے ہیں، اور خیر کا ذریعہ کم ہی بنتے ہیں خدام۔ زندگی گزر گئی انہی راستوں میں، انہی راہداریوں میں، خیر کا ذریعہ کم ہی بنتے ہیں۔ بزرگوں کو پروٹوکول ملتا ہے تو وہ اس سطح کے ہوتے نہیں تو ان میں بگاڑ آ جاتا ہے۔
بہت کم اس میں کامیاب ہوتے دیکھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے وہ کردار ادا کیا ہے جو سارے بڑے لوگوں کے خدام کو سیکھنا چاہیے۔ اگر حضرت ام سلمہ کہتے یا رسول اللہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ابو سفیان یہ آپ کی اتنی برائی کرتا تھا، اس کا ستیہ ناش ہو، اور یہ عبداللہ اس نے اتنی آپ کی دل چکنی کی کہ آسمان تک پہنچ گیا اور پھر بھی کہتا نہیں مانوں گا، یہ ہیں ہی ایسے، تو برباد ہو گئے تھے نا؟ تو بولو حضرت ام سلمہ یا رسول اللہ، ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا، ایک آپ کے چچا کا بیٹا، آپ تو بڑے صلہ رحمی کرنے والے ہیں، یا رسول اللہ آپ انہیں معاف فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ دو جگہ ہماری ماں کا کردار ایسا سامنے آیا ہے کہ آفرین ہے، اور ساری امہات پر فائق۔ ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے پہ نہیں جا رہے لہٰذا احرام کھول دو اور سر منڈا لو، تو صحابہ پہ اتنا صدمہ تھا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں۔ آپ نے دوسری دفعہ کہا، آپ نے تیسری دفعہ کہا، ایک نہیں اٹھا۔ تو آپ پریشان ہو کے خیمے میں آئے، ام سلمہ میں کہہ رہا ہوں سر منڈاؤ، کوئی اٹھتا ہی نہیں۔ تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے نافرمان لوگ ہیں، بہت ہی بے ادب ہیں، بڑے ہی نافرمان ہیں، ان کو اتنا سلیقہ نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو برباد ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے؟ نبی کے دل پہ میل آ جاتا تو برباد ہوتے نہ ہوتے؟ یا رسول اللہ آپ کے جان نثار ہیں اور ان کو صدمہ بہت آیا ہے، اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ باہر جا کے نائی بلائیں اور اپنا سر مڑائیں، آپ دیکھیں آپ کو دیکھ کے سارے ہی ایسا کریں گے۔ یہ کتنے لوگ کہتے ہیں بیویوں کو رائے نہیں لینی چاہیے، بیویاں عورتوں کو مت نہیں لینی، جو بے وقوف ہو، یہ دیکھو میرا نبی اپنی بیگم سے مشورہ کر کے ان کے مشورے پہ عمل کر لو۔ وہ مرد بے وقوف ہیں جو اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھے کہ بیوی سے رائے لینے کی ضرورت نہیں۔ تو سرنن کیا پتا، یہ ہمارے اپنی زبان میں، ہماری زبان میں گھر کی عورت کو رن کہتے ہیں، رن۔ میرے بزرگوں کے الفاظ میرے کان میں گونج رہے ہیں، تو سرنن کیا پتا، تو سرنن کیا پتا، اور سارے جہان دیاں چگلاں آپ مار باندھے ہیں۔ میں قربان جاؤں جو عرش کی تحریر کو زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے اور جنت کے کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے اور جہنم کی شعلوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جس کی نظر اتنی تیز ہو کہ میرے رب کو دیکھ لیا ہو، وہ کہہ رہے ہیں ام سلمہ بتاؤ کیا کروں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ام سلمہ یا رسول اللہ ان پہ صدمہ آیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ جا کے خود سر منڈائیں، یہ منڈائیں گے۔ ہمیں کہا ٹھیک ہے۔ اب باہر گئے، آپ نے بلایا ابو زمع بلوی جن کی قبر مبارک وہاں ہے تونس میں، ان کو بلوایا، انہوں نے آپ کا سر موڑا، تو آپ کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے اس طرح لے کے سر، اور غصہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو زخمی کر رہے تھے، غصے میں زخمی کر رہے تھے۔ سبحان، اگر اللہ تمہیں کسی بڑے کے ساتھ جوڑ دے، اللہ تمہیں کسی بڑے کے ساتھ جوڑ دے، تو یہ ام سلمہ کے کردار کو یاد رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت عمر قریب بٹھاتے تھے، تو ان کے والد نے کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں یہ شخص تمہیں اپنے قریب بٹھاتا ہے، میری نصیحت سن لے، کبھی اس کے سامنے جھوٹ نہ بولنا، کبھی اس کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا، کبھی اس کا راز فاش نہ کرنا، کبھی اس کو نصیحت نہ چھوڑنا، جی جی حضرت، جی جی حضرت نہ کرنا، بلکہ نصیحت کی بات ہو تو ضرور کہنا۔ یہ ہوتا ہے خادم۔ وہ ہمارے خادم تو اپنے بزرگوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے، اور نبی بنا دیتے ہیں انہیں، نبی۔ اب یقین مانے، میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، ایک بہت بڑے اہل اللہ میں سے تھے، کوئی شک نہیں، ان کی خیرات اور ان کے ذریعے سے جو ایک دین کا سلسلہ چلا قابل رشک، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم ان سے ملنے گئے تو وہ لیٹے ہوئے تھے، تو ہمیں دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ گئے، ان کے مریدین بھی تھے، ہم بھی 3-4 تھے تبلیغ والے۔ تو اب وہ کچھ فرمانے لگے، تو فرمانے سے پہلے آدمی ایک محمل سا جملہ نکل جاتا، وہ ایسے کرتا ہے۔ تو آپ یقین مانو بچوں، انہوں نے کہا وہ، تو ان کے مریدوں نے نعرہ لگایا سبحان اللہ،
وہ میں کہ او پیر نو بولن تا دے اللہ دا نام سبحان اللہ دے نعرے مارو پر ان کچھ بولن وہ ہوتے کی سبحان اللہ. یہ جو ہوتے ہیں نا خادم یہ بیڑیاں بوڑ چھڑ دیں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا کردار یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ زندگی بتا رہا ہوں، قصہ نہیں سنا رہا ہوں، اس میں جو زندگی کے دروس ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے نبی نے اتنے عظیم مرتبے پر بیوی سے مشورہ لی اور دونوں دفعہ بیوی کے مشورے کو مانا. تو جب ام سلمہ نے سفارش کی تو آپ نے کہا اچھا بھائی بلا لو. دونوں کو بلایا اور ان کو بیعت فرمایا اور پھر ان کا اسلام خوبصورت ہوا. اور چند دن بعد حنین کی جنگ تھی اور قدم اکھڑے اور سارے بھاگ گئے، صرف 18 آدمی بچے میرے نبی کے ساتھ. اس میں ابو سفیان بن حارث بھی آپ کے خچر کی لگام کو پکڑ کے جمے کھڑے تھے اور چند دن پہلے کلمہ پڑھا. تو ابو سفیان نکلے ہوئے تھے. بدیل بن ورقہ آگے دیکھا تو مرت زہران میں آگ ہی آگ، رات کو آگ جلاتے تھے. تو کہنے لگا یہ اتنی آگ کہاں سے آ گئی؟ تو بدیل بن ورقہ کہنے لگا لگتا ہے بنو خزاع آ گئے. کہ بنو خزاع کی ایسی تیسی، ان کی اتنی اوقات کہاں ہے، یہ تو کوئی ہزاروں کا لشکر لگتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فکر تھا کہ میں اپنی قوم کو بچا لوں حملے سے. تو وہ رات کو خچر لے کر نکلے ہوئے تھے اللہ کے نبی کا کہ کہیں سے کوئی مجھے مل جائے مکے والا. تو جب وہ قریب ہوئے تھے ان دونوں کی باتیں کانوں میں پڑیں تو حضرت عباس نے اندھیرے میں پہچان کر کہا ابا حنظلہ. ابو سفیان کا دوسرا نام ابو حنظلہ بھی ہے، ابا حنظلہ. تو ابو سفیان نے آواز پہچانی ابو الفضل، حضرت عباس کی کنیت ابو الفضل، فضل کے بیٹے، فضل بن عباس سب سے بڑے بیٹے. تو اب نے فرمایا ہاں میں ابو الفضل ہوں. کہا میں ابو سفیان ہوں. کہا آجا میرے ساتھ، ہی اللہ کا نبی اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ آج تمہارے مکے والوں کے بس کی بات نہیں ہے، میں تیری جان بچا لوں کسی طرح. ان کو خچر پہ چڑھایا اپنے ساتھ اور تشریف لے چلے واپس. بدیل بن ورقہ پیچھے چلے گئے یا ساتھ رہے اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. تو گزر رہے تھے تو حضرت عمر جہاں بیٹھے تھے آگ جلی ہوئی تھی نا، غالباً سردیاں تھیں، آپ کے رمضان کا مہینہ تھا. تو وہ لوگ آگ سیک رہے تھے یا آگ جلاتے تھے روشنی کے لیے. تو حضرت عمر والی آگ کا جو الاؤ تھا وہاں سے گزرے تو حضرت عمر کی نظر پڑ گئی ابو سفیان کا. اللہ تیرا شکر ہے یہ اللہ کا دشمن آج قابو میں آ گیا، آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تیرا سر اڑاؤں گا. تو تلوار لے کے بھاگے. جب دیکھا عباس نے کہ عمر پیچھے آ رہے ہیں تو انہوں نے خچر کو تیز بھگایا اور ظاہر ہے وہ خچر کو تو نہیں پہنچ سکتے تھے. تو جلدی سے خیمے میں پہنچے، ابو سفیان کو گھسیٹ کے اندر لائے. یا رسول اللہ میں نے اسے امان دے دی ہے، میں نے اسے پناہ دے دی ہے. آپ نے کہا ہم آپ کی پناہ کو تسلیم کرتے ہیں. اوپر سے حضرت عمر آ گیا یا رسول اللہ یہ پکڑا گیا بدبخت، آج میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. تو عباس نے کہا عمر اللہ کے نبی پناہ دے چکے ہیں. کہ یہ پناہ کے قابل ہی نہیں ہے. تو کہنے لگے عباس یہ بنو عدی میں سے نہیں ہے نا، یہ بنو عبد المطلب بنو عبد مناف میں سے ہے. اگر یہ بنو عدی میں سے ہوتا پھر تو یہ نہ کہتا. حضرت عمر کا قبیلہ بنو عدی. کہنے اللہ کی قسم عباس تیرا اسلام لانا مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے زیادہ پسند ہے، چونکہ تیرے اسلام پر اللہ کے نبی کو زیادہ خوشی ہوتی میرے باپ کے اسلام سے. یہ دشمن اللہ ہے، میں نے اس کو مارنا ہے. تو آپ نے کہا عمر ہم اس سے پناہ دے چکے ہیں، واپس چلے جاؤ. تو حضرت عمر نے تلوار نیچے کر لی. تو آپ نے کہا ابو سفیان اما آن لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تو اب گواہی نہیں دے گا کہ لا الہ الا اللہ؟ کہنے لگا یا محمد استنصرت الہنا واستنصرت الہک، الہک غلب آلہتنا فإنی اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہنے لگا اے محمد ہم نے اپنے خداؤں کو پکارا، تم نے اپنے اللہ کو پکارا، تیرا اللہ ہمارے خداؤں پہ غالب آیا، مان گیا ہوں لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا اما آن لک ان تشہد انی رسول اللہ، تو کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا تو کہے محمد الرسول اللہ؟
کہنے لگا ابھی تک دل نہیں مان رہا۔ عباس کہنے لگے پچھو عمر دی تلوار آمدی تیرے سر کلمہ پڑ جانے تے تلوار تیری کھوپڑی اڑا دے گی۔ تو حضرت عمر کی تلوار سے ڈر کے انہوں نے کہا اچھا اشہد انک رسول اللہ، ایمان نہیں لائے نبوت پر، عمر کی تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے کہا اس کو لے جاؤ اپنے خیمے میں۔ صبح فجر کی نماز کے لیے جب ایک دم ہلچل مچی، 10,000 آدمی، تو وہ کہنے لگا ابو سفیان یہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہا ابو الفضل یہ تیرے بھتیجے کے ساتھی اس کی اتنی مانتے ہیں؟ کہا ہاں اتنی مانتے ہیں کہ جان مال بھی وہ مانگیں تو ان پر قربان کر دیں۔ کہنے لگا کمال ہے، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے پر تیرے بھتیجے جیسی بادشاہی نہیں دیکھی۔ کہا ابو سفیان تیری کھوپڑی میں کب آئے گا، یہ بادشاہ نہیں ہے یہ نبی ہے۔ کہا اچھا ہو سی۔ اگلے دن جب آپ چلے تو آج کل وہاں انصار مدینہ آباد ہیں، مرہ زاران میں وادی فاطمہ، ادھر سادات اہل البیت کی پوری بستی اہل بیت کی ہے، خالص آل رسول۔ یہاں تو میرا سے بھی شاہ جی بنے پھرتے ہیں نا۔ تو چونکہ جن کے پاس نسب نامہ لکھا ہوا ہے وہ تو معلوم ہے، بہت سے یہاں ماشاءاللہ خاندان ہیں جن کے نسب لکھے ہوئے پورے کے پورے۔ تو باقی یہاں کتنے شاہ جی پھرتے ہیں۔ تو ایک اس طرف اہل البیت کی بستی ہے، سارے اہل بیت ہیں، سبحان اللہ۔ میں ان میں 2-3 دفعہ گیا ہوں بیان کرنے۔ اور ادھر انصار مدینہ رہتے ہیں، سارے مدینے کے نوجوان جو انہی کی نسلوں میں سے، لیکن اب آباد آمنے سامنے، سڑک کے اس پار اہل البیت ہیں اور سڑک کے اس پار اہل مدینہ انصار ہیں۔ تو انہی کی رہبری میں پھر میں وہاں گیا جہاں سے اللہ کے نبی نے لشکر گزارا تھا، وہ 2 پہاڑ ہیں۔ تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کے اوپر کھڑا کر تاکہ یہ اللہ کے لشکروں کو گزرتا ہوا دیکھے۔ تو ابو سفیان کو عباس لے کر اوپر چڑھے۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ غداری کر رہے ہو؟ کہا غداری نہیں کر رہا ہوں، تو ایک چیز دکھانی ہے۔ اوپر لے کے کھڑے ہو گئے تو آپ پیچھے آپ نے لشکروں کو تقسیم فرمایا۔ 1000 کا لشکر بنو سلیم کا حضرت خالد کو جھنڈا دے کے روانہ فرمایا۔ حضرت خالد جب ابو سفیان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے دیکھ کر کہا اللہ اکبر۔ اب جو کہ لوہے میں تھے تو اس نے پہچانا نہیں، تو کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو کہا عباس نے یہ خالد ہے۔ کہا خالد وہ چھوکرا سردار بن گیا ہیں، عجیب۔ پیچھے اپنے حضرت زبیر کو بھیجا 500 کا لشکر دے کر، مہاجرین و انصار کو خدماء کے ساتھ۔ تو انہوں نے آ کے ابو سفیان کو دیکھ کے نعرہ لگایا۔ تو وہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہا یہ زبیر ہے۔ کہا اچھا تو تیری بہن کا بیٹا؟ آپ نے کہا ہاں صفیہ کا بیٹا۔ پیچھے آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو بھیجا 300 کا لشکر دے کر بنو غفار۔ ابو ذر غفاری نے دیکھ کے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بنو غفار ہیں۔ کہا مالی والے غفار، میرا ناندہ کیا جھگڑا، یہ کیوں آ گیا منہ چاہتا؟ پیچھے سے آپ نے بریدہ بن حصیب کو بھیجا 400 کا لشکر دے کر بنو اسلم، اور انہیں دیکھ کے نعرہ لگایا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو اسلم ہیں۔ اس کے پیچھے آپ نے بشیر بن شیبان کو بھیجا 500 کا لشکر دے کر بنو کعب بن عدی، انہوں نے نعرہ لگایا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو کعب ہیں۔ ان کے پیچھے آپ نے نعمان بن مقرن کو 1000 کا لشکر دے کے بھیجا، مزنی تھے، تو انہوں نے دیکھ کے نعرہ لگایا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ مزینہ ہیں۔ اس کے پیچھے معبد بن خالد الجہنی کو 800 کا لشکر دے کے بھیجا، انہوں نے دیکھ کے نعرہ لگایا، وہ ہر دفعہ پوچھا یہ کون ہے؟ وہ بتاتے یہ جو ہے یہ مزینہ ہیں۔ پیچھے معبد بن خالد جوہینہ ہیں، وہ کہ مالی والے جوہینہ، مالی والے مزینہ، مالی والے بنی اسلم، مالی والے بنی کعب، یہ مطلب ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ہمارے دشمن بن گئے؟ اس کے پیچھے آپ نے 200 کا لشکر دے کر بھیجا ابو واقد اللیثی کو بنو بکر۔ جب انہوں نے نعرہ لگایا تو کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو بکر کا بیڑا گھر کو بے بنو بکر دا، انہاں دی وجہ تو آج سڑوتے حملہ ہوندہ پہ انہاں دے مگر اسی توڑے نال بھی گاڑی آج اے بھی توڑے نال رال کے آ گئے حملے کرن،
وہ بنو بکر مسلمان ہو گئے بعد میں، اور وہ حضور کے ساتھ آ رہے تھے۔ اس کے پیچھے آپ نے صعب بن جسامہ کو بھیجا 250 کا لشکر دے کر بنو لیس، اس کے پیچھے ماقل بن سنان اشجعی کو بنو اشجع کا لشکر دے کے بھیجا 300۔ تو یہ میں نے سر آپ کو 10 سرداروں کے نام بتائے، ان کے لشکروں کی تعداد بتائی، ان کے قبیلے بتائے، یہ ایک ایک کر کے یہ 5000 تھے، 5000 میں نے ایک دفعہ ان کو جمع کیا 5000۔ تو 10 جھنڈے، 10 تکبیریں، 10 سردار ابو سفیان کی ہمت کو توڑنے کے لیے۔ پیچھے میرے نبی آئے 5000 کا پورا لشکر لے کر، اور عمر بن خطاب صفوں کو درست فرما رہے تھے، اور جھنڈا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا، اور میرے نبی کے رائٹ سائڈ پر ابو بکر صدیق چل رہے تھے، اور بائیں طرف اسید بن حذیر چل رہے تھے، اور آپ کی اونٹنی کے پیچھے اسامہ بن زید بیٹھے تھے، اور میرے نبی دونوں سے گفتگو فرماتے ہوئے چل رہے تھے۔ تو حضرت عمر کی آواز بڑی کڑکدار تھی، اور 5000 سواریوں کا جب غبار اٹھا تو شکلیں تو اس میں چھپ گئیں۔ تو ابو سفیان کہتا ہے یہ کس کی آواز ہے، یہ کس کی آواز؟ تو اب عباس کہنے لگے یہ عمر کی آواز ہے۔ کہا اچھا بنو عدی بھی چودھری بن گئے، یعنی اس کے تکبر میں کمی آئی نہیں رہی۔ تو سعد بن عبادہ گزرے تو انہوں نے کہا ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرمہ، تستحل الحرمہ، آج گرم دن ہے، آج مکے کی حرمت کو حلال کیا جائے گا، آج تمہارا خون ہوگا۔ ابو سفیان تو کانپنے لگا، 10,000 کا لشکر، کون مکے والا اس سے لڑے گا؟ تو پیچھے سے میرے نبی گزرے، تو ابو سفیان نے زور سے اعلان کیا یا رسول اللہ۔ آپ نے سر اٹھا کے دیکھا، الیوم یوم الملحمہ، آج گرم دن ہے، مکے کی حرمت کے حلال ہونے کا دن ہے۔ ہم نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کے جھنڈے والا تو مجھے یہ دھمکی دے کر گیا ہے۔ تو آپ کے ساتھ چل رہے تھے حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، سعد بن عبادہ انصار میں سے تھے، بہت گرم خون ہے ان کا، بہت غصے والے ہیں، ہمیں ڈر ہے ان کی تلوار چل جائے گی قریش پر، تو آپ ان سے جھنڈا واپس لے لیں۔ اب عین میدان جنگ میں پہنچ کر کسی سے جھنڈا واپس لینا کوئی آسان کام ہے، جبکہ جھنڈا ایک عزت اور ایک وجاہت اور ایک سیادت اور ایک ریاست اور ایک امارت، اب وہ بھی سعد بن عبادہ جیسی ہستی سے جھنڈا لینا کوئی آسان کام تھا؟ تو میں قربان جاؤں اپنے نبی کی سیاست پر۔ آپ نے ان کے بیٹے کو بلایا، قیس بن سعد کا، قیس ابا سے جا کر کہو جھنڈا تمہیں دے دے۔ تو بیٹے کو دیتے ہوئے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی نا، کسی اور کو دیتے تو ہو سکتا ہے تو وہ غیرت میں آ جاتے۔ تو قیس باپ کے پاس پہنچے کہ ابا حضور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جھنڈا میرے حوالے کر دیں۔ تو یہ چونکہ ایک نبوت کی نشانی تھی نا، نبوت کی طرف سے ملا ہوا انعام تھا، تو اس میں ان کا بیٹا ہونا بھی حائل نہیں ہوا۔ ان کا میں کیوں دوں، میرے نبی نے مجھے دیا ہے، میں کیوں دوں؟ تو کہنے لگے دیتا ہوں، جا کوئی نشانی لے کر آ کے۔ واقعی اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ واپس یا رسول اللہ ابا جان نشانی مانگ رہے ہیں، تو آپ نے یوں اپنی پگڑی اتاری کہ یہ لے جا اور جا کر اسے دکھا دے کہ میں نے ہی تمہیں کہا ہے۔ تو وہ اس دن آپ نے سیاہ پگڑی باندھی ہوئی تھی، گرد و غبار میں سفید پگڑی تو میلی ہو جاتی نا، آپ نے سفر میں سیاہ پگڑی ہی استعمال فرمائی ہے۔ تو انہوں نے جب پگڑی دیکھی تو ایک دم جھنڈا ان کے حوالے کیا اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ تو خالد ابن ولید مسفلہ کی طرف سے اندر داخل ہوئے، اور میرے نبی معلا کی طرف سے اندر داخل ہوئے۔ اب ہمیشہ مکے میں انٹر ہوتے تھے معلا کی طرف سے اور نکلتے تھے مسفلہ کی طرف سے۔ یہ جتنی دفعہ بھی آپ ہجرت کے بعد مکے میں انٹر ہوئے، معلا کی طرف سے انٹر ہوتے تھے، مسفلہ کی طرف سے معلا اونچائی، مسفلہ نشیب۔ تو مکے کے بیت اللہ کے ادھر اونچائی ہے، ادھر نشیب ہے، جس کو مسفلہ کہا جاتا ہے۔ تو
تو مسفلہ میں جنگ ہوئی، خالد ابن ولید کے ساتھ کچھ قریشی ٹکرائے تو 14 ان کے آدمی قتل ہوئے اور 2 صحابہ میں شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ ابو سفیان چودھری آدمی ہے، اس کو کوئی پروٹوکول دے دیں۔ تو ابو سفیان کا پروٹوکول تو یہ ہوتا کہ انہوں نے ساری زندگی قتل کے منصوبے میں، آج 21 سال ہو گئے، ہر موقع پر کوشش کی کہ خاتمہ کر دیا جائے، تو آپ کہتے ہیں میرے آنے سے پہلے سولی تیار رکھی جائے تاکہ ابو سفیان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ میں قربان جاؤں، زندگی میں پہلی دفعہ کوئی فاتح کیا کر رہا ہے، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے لگا ہے۔ اس لیے ملکہ بلقیس نے بتایا تھا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، یہ بادشاہوں کا، فاتحین کا، میں نے تاریخ زیادہ پڑھی ہے، بچوں میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیسے کیسے درندے انسان گزرے اور کس طرح انہوں نے لوگوں کی کھوپڑیوں کو اڑایا اور زندگیوں سے کھلواڑ کیا، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عافیت سلامتی والی زندگی دے، عافیت سلامتی ایمان والی واپسی مقدر فرمائے۔ آج پہلی دفعہ اس کے الٹ ہونے لگا ہے۔ بادشاہ جب شہروں کو فتح کرتے ہیں تو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے اپنے پارلیمنٹ کو یہ بات سمجھائی تھی، تو آپ نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امن، جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اسے امن، جو حرم شریف میں آ جائے گا اسے امن، جو ہتھیار پھینک دے گا اسے امن۔ تو آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے اور سیدھے آپ تشریف لے گئے حرم پاک، اور آپ نے بتوں کو ایسے کمان سے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یوں آپ نے طواف شروع کیا۔ تو ادھر بلال سے کہا کہ اذان دے، تو بلال جو تھے چھت پہ چڑھ گئے بیت اللہ کی اور وہاں اذان دیں۔ تو سہیل بن عمر کہنے لگے اس کو کوئی اور ملا ہی نہیں کالے کے سوا، اس کو چڑھا دیا۔ تو عطاب بن اسید کہنے لگے شکر ہے میرا باپ تو زندہ ہی نہیں، اس نے یہ تماشا ہی نہیں دیکھا۔ صفوان بن امیہ کہنے لگے کوئی سچا ہوتا تو میں بھی مان لیتا۔ ابو سفیان کہنے لگے وہ چپ کر جو نہیں تھا پتھر بھی انہوں 10 دے بن گیا، اسی کی گلاں کر رہے ہیں۔ تو آپ طواف فرما رہے تھے، طواف کرتے 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 جب آپ ان کے قریب پہنچے تو وہ چاروں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا بھائی کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ کہا جی کچھ نہیں، وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے۔ آپ نے کہا سہیل مجھے کوئی اس کالے کے سوا ملا ہی نہیں جس کو میں اذان کے لیے کہتا ہوں۔ عطاب شکر ہے تیرا باپ پہلے ہی مر گیا، اس نے یہ تماشا دیکھا ہی نہیں۔ صفان اگر میں سچا ہوتا تو مجھے مان ہی لیتا۔ ابو سفیان تو پتھروں سے ڈر گیا، اللہ سے نہیں ڈرا۔ انہوں نے کہا اب ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ آپ کو تو خبر دینے والا کوئی نہیں، ہم نے آپس میں خسر پھسر کی ہے، جس نے آپ کو بتایا وہ بڑا طاقتور ہے، ہم آپ پہ ایمان لائے۔ ابو سفیان ابھی بھی اٹکے رہے، تو فارغ ہو کر آپ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور اس کے چوکٹوں کو یوں پکڑ لیا، ما انا صانع بکم، آج تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو سہیل ابن عمر بولے اخن کریم ابن اخن کریم، آپ سے کرم کی توقع ہے، آپ کریم کے بیٹے ہیں، کرم کی توقع ہے۔ آپ نے کہا جاؤ میں وہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ تو عدالت آپ کو کہتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ پہ ذمہ کوئی گناہ نہیں، آپ باعزت بری ہیں۔ 21 سال قتل کے منصوبے بنانے والوں کو یہ کہنا کہ تمہارے ذمہ تو جرم ہی کوئی نہیں ہے، تمہارے ذمہ تو جرم ہی کوئی نہیں۔ 40 برس بھائیوں کی وجہ سے دھکے کھانے والے یوسف بھائیوں کو کہہ رہے لا تثریب علیکم اليوم، کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے تو ذمہ ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ نبی کے اخلاق، آج اسی کی امت چاں چوں چیں پر قتل کر رہے ہیں، اس میں نے چوں کیتا، اس میں نے چاں کیتا، اس میں نے ان ویکھیا، اس پہ قتل 10 روپے پہ قتل کر رہے ہیں۔
ہمیں کہا جاؤ میں نے معاف کیا۔ مکے میں تھے، آپ نے عثمان بن طلحہ سے کہا جن کے ہاتھ میں چابی ہوتی تھی، بیت اللہ کا دروازہ تو کھول دے، اندر جانا چاہتا ہوں۔ میں جاؤ جاؤ تیرے لیے کھولوں گا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا پھر وہ کیا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ کہنے لگا قریش وہ دن دیکھے گا ہی نہیں۔ مکہ فتح ہو گیا، عثمان بھاگ گئے، چھپ گئے کہ آج میری خیر کوئی نہیں۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، چابی بھی لاؤ، اسے بھی لاؤ۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو پکڑ لیے، چھوٹا سا تو مکہ تھا، وہ چابی بھی اور ان کو بھی پکڑ کے لائے اور اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا کیا۔ حضرت عباس موجود تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ پانی بھی پلانا بنو ہاشم کے ذمے ہے، چابی بھی ہمیں دے دیں تاکہ مکے کی ساری خدمت ہمارے پاس آ جائے اور میں قربان جاؤں نبی کے اخلاق پر۔ آپ نے چابی ایسے پکڑی کہ عثمان اتے ویندا ہی نہیں ہے، عثمان وہ یوں کر کے دیکھے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہ یہ بیت اللہ کی چابی ہے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ کیا دن ہوگا جب یہ میرے ہاتھ میں ہوگی، میں آج تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، خود ہو خالدن طالب، جا یہ چابی قیامت تک تیری نسل میں رہے۔ اور وہ چابی آج تک اسی نسل میں آ رہی۔ ابھی چابی بدار آئے تھے، میں نے ایک جگہ نکاح پڑھایا تو وہاں وہ تشریف لائے ہوئے تھے، ان کے بیٹے بھی وہ بھی، تو میں نے عربی اردو ملا کے بیان کہ اتنے محظوظ ہوئے، اتنا خوش ہوئے، وہ کہنے میں پاکستان میں بھی ایسی عربی بولی جاتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، حالانکہ میری عربی تو ضرب جضرب و ضربن و ضاربن والی ہے، تمہاری ماشاءاللہ اچھی ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ تو آج میں نے وقت زیادہ لے لیا، میں چاہتا تھا فتح مکہ پورا آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تو آپ نے سب کو معاف فرما دیا، سب کو۔ تو جو قریش قرآن سن کے ایمان نہ لائے، فرشتوں کو اترتا دیکھ کے ایمان نہ لائے، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر ایمان نہ لائے، بدر میں فرشتوں کے گھوڑوں کی ہنہناہٹ کو سن کر ایمان نہ لائے، خندق میں ذلیل ہو کے لوٹے ایمان نہ لائے، 10,000 کا لشکر دیکھا کلمہ نہیں پڑھا، میرے نبی کے اخلاق کے آگے سب نے گھٹنے ٹیک کر کلمے کا اعلان کیا کہ اتنے بڑے اخلاق سچے نبی کے ہو سکتے ہیں، ورنہ ہماری گردنیں اڑ جاتی۔ رات آ گئی، اب ابو سفیان اور ہندہ کے گھر کی جو پچھلی دیوار تھی وہ یہ تھی اور یہ حرم شریف تھا، دیوار حرم کے صحن کے ساتھ ملی ہوئی تھی، کیونکہ بالکل گھر اوپر چڑھے ہوئے تھے، اور حرم کا جو مطاف تھا وہ جو مقام ابراہیم ہے جہاں وہ پڑا ہوا ہے آپ کے پاؤں والا نشان، اس سے اندر بس یہ مطاف تھا، اور باقی گھر بالکل اوپر چڑھے تھے۔ تو ابو سفیان کا گھر کی پچھلی دیوار صحن کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو دونوں میاں بیوی رات کو بیٹھے ہوئے چھت پر، کہ دن میں دیکھا کچھ نہیں کہا کہ اب دیکھتے ہیں رات کو کیا کرتے ہیں۔ رات کو جب دیکھا ساری رات صحابہ طواف کر رہے، نفل پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، دعا مانگ رہے، قرآن پڑھ رہے، رو دھو رہے۔ جب صبح صادق ہوئی تو ابو سفیان کے منہ سے نکلا ہندہ، اللہ کی قسم یہ نبوت ہے، بادشاہت نہیں۔ اور ہندہ نے بھی کہا اللہ کی قسم یہ نبوت ہے، بادشاہت نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں فجر کی نماز کے بعد آ کر دوبارہ کلمہ پڑھا اور ایمان لائے رضی اللہ تعالی عنہما، اور اللہ سے جنت کے ٹکٹ لے لیے۔ یہ کیوں اڑے رہے؟ اس کے پیچھے سیاسی چپ قلش تھی کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں ٹکر تھی، اور یہ اس غلط فہمی کا شکار رہے کہ یہ جھوٹی نبوت کے ذریعے بنو امیہ سے اقتدار لینا چاہتا ہے۔ ہاشم کے دور میں پلڑا بنو ہاشم کا بھاری تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد بزرگی اور شرافت کا پلڑا بنو ہاشم کا بھاری تھا، اور قوت اور طاقت اور اقتدار کے لحاظ سے پلڑا بنو امیہ کا بھاری تھا۔ تو
ان کو یہ شیطان چکر دیتا رہا کہ یہ ہماری طاقت ہم سے لینا چاہتا ہے، سلطنت لینا چاہتا ہے، اس لیے یہ نبی بن کے آ رہا ہے۔ تب جب آخری رات دیکھا کہ یہاں تو وہ چکر ہی نہیں حکومت والا، یہ تو وہ سجدے میں پڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی رو رہا، تو پھر آنکھیں کھلی اور دونوں میاں بیوی نے آ کے کلمہ پڑھا۔ تو اس طرح خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین کی آیت کو میرے نبی نے کیسے زندہ کر کے دکھایا۔ میرے بچوں یہی آپ لے لو، جتنے بھی شاخوں والے سن رہے ہیں، میں تم میں اخلاق دیکھ، تم علم میں کمزور ہو کوئی بات نہیں، تم عبادات میں کمزور ہو کوئی بات نہیں، لیکن اخلاق کی کمزوری معاشرے کو تباہ کر دیتی۔ فرائض کے بعد تم عبادات میں لگو، تمہاری سعادت ہے، تمہاری خوش بختی ہے، اور لگنا بھی چاہیے کہ عبادت ہمیں ایک روحانی طاقت دیتی ہے، لیکن اخلاق کی کمی معاشرے کو تباہ کر دیتی۔ میں چاہتا ہوں تمہارے اخلاق اتنے خوبصورت ہوں، جہاں جاؤ پھول کی طرح مہکو، سورج کی طرح چمکو، چاند کی طرح مسکراؤ، تو دنیا تمہارے پیچھے ہو، تو تم ہدایت کے سبب بنو، ہماری قبر ٹھنڈی ہو۔ یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی، ان اخلاق کو سیکھنے کی ایک محنت ہے۔ تم میری وجہ سے چلے میں مت جاؤ، اللہ کے واسطے جاؤ اور اپنی ضرورت سمجھ کے جاؤ، اور اپنے آپ سے بددیانتی نہ کرو، اپنے آپ سے بددیانتی نہ کرو کہ بہانہ بنا کے کھسک جاؤ، جھوٹ بول کے کھسک جاؤ، میرا تو کوئی نقصان نہیں، اپنے آپ کو نقصان ہے۔ ایک سکھ چڑھ گیا ٹرین پہ تو بڑا ہنسی جاوے، تو لوگوں پوچھا سردار جی کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ اج ریلوے والوں نال بڑا دھوکھا کیتا ہے۔ میں کہا جی وہ کیوں؟ میں کہا ٹکٹ واپسی دا لے رہا، آونا میں کوئی نہیں۔ اپنے آپ کو، اگر تم تبلیغ میں سستی کرتے ہو تو اللہ کی قسم تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے۔ میری زندگی اس میں لگ گئی، میں اس میں تمہیں سست نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، تمہارا نفع دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جتنی دین کی محنتیں میرے سر کا تاج ہے، میری آنکھوں کا سرما ہے، میرے دل کی ٹھنڈک ہے، لیکن تبلیغ سب سے اوپر ہے کہ اس سے بہتر اس وقت امت کو نفع پہنچانے کا اور ابھی کوئی کام نہیں ہے۔ سارے کام برحق ہیں جس سے لوگوں کو دین کا نفع پہنچ رہا ہو، اور جو وہ کام کر رہے ہیں سب کو دونوں ہاتھوں سے سلام۔ لیکن جتنا تبلیغ کا نفع اس وقت پہنچ رہا ہے وہ کسی سے بھی نہیں پہنچ رہا۔ تو تمہاری چھٹیاں قریب ہیں تو چلہ شوق سے لگا، ٹھیک ہے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو تجھے پسند ہے ہماری پسند بنا دے، جو تجھے ناپسند ہے ہمیں بھی اس کی نفرت نصیب فرما دے، ہمیں گناہوں سے بیزار کر دے، نیکیوں کا یا اللہ دلدار کر دے، دل دادا کر دے۔ یا اللہ اپنے حبیب کی پاک خوبصورت حسین زندگی کی ایک ایک ادا ہمیں نصیب فرما، اور شیطانی راستوں سے ہمیں اپنے قدرت سے بچا کے حفاظت سے اپنے تک پہنچا، اور جتنی امت اس وقت گمراہی میں ڈوب گئی ہے سب کو ہدایت دے دے، اور جتنی دنیا کا کفر ہے ان سب کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے روزے رکھ رہے ہیں سب کے قبول فرما، تراویح پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، قبول فرما۔ کل سے جو، پرسوں سے جو، کل شام سے جو اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کے اعتکاف قبول فرما، جو حرمین میں معتکف ہیں ان کے وہاں کے اعتکاف، تراویح، طواف قبول فرما۔ اور یا اللہ پوری امت میں سے کسی کا تجھے پسند آئے عمل تو اس کی طفیل سب کے روزے تراویح قبول فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں یہاں بھی عافیت کی چھاؤں دے، ہمیں مرتے ہوئے عافیت کی چھاؤں دے، ہماری قبروں میں عافیت کی چھاؤں، محشر کے دن اپنا عرش کا سایہ دے، اپنے حبیب کے حوض کا پانی دے، انہی کے ساتھ پل پار کروا کے جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ دے۔ جو ہم میں تیرے پاس آ گئے ان کے درجے بلند فرما،
جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو عافیت، سلامتی، ایمان والی واپسی مقدر فرما۔ یا اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو آپس میں ناراض ہیں ان میں صلح کرا دے، جو بچھڑ گئے ان کو آپس میں ملا دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا دے۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما دے، جن کے اولاد نہیں ان کو نیک اولاد دے دے، جن کو دے دی ہے انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے، میاں بیوی آپس میں رنجش ہے تو ان میں صلح کروا دے، ان میں محبت پیدا فرما دے، انہیں پیار پیدا فرما دے، اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کو اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، کھوٹ کو نکال دے، دو نمبری ہیرا پھیری کو نکال دے، وعدہ خلافی کو نکال دے، ہمارے بازاروں سے سٹے کو نکال دے، جوئے کو نکال دے، جوئے کے اڈے ختم فرما، بدکاری فحاشی کے شراب کے اڈے ختم فرما۔ یا اللہ تو ہمارے غریبوں کو خوددار بنا، مالداروں کو سخی بنا، ہمیں نیک حکمران نصیب فرما، آنے والی حکومت نیک لوگوں کے ہاتھ دے، ہمیں یا اللہ بددیانت لوگوں سے بچا، خائن لوگوں سے بچا، ظالم لوگوں سے بچا۔ یا اللہ ہمارے تمام شعبہ جات کی اور صوبوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سرحد ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، یا اللہ سب کی اور اس میں رہنے والوں کی خیر فرما، ہر شر سے بچا، آپس میں مل جل کے چلنے والا بنا۔ یا اللہ میرے دیس میں جو نفرت کی فضا بن گئی ہے اسے ختم فرما، وہ سیاست کی بنیاد پر ہے تو ختم فرما، وہ فرقہ واریت کی بنیاد پر ہے تو ختم فرما، وہ یا اللہ کسی قبائلی بنیاد پر ہے یا کسی معاملات کی بنیاد پر ہے تو یہ ساری نفرتیں محبت میں تبدیل فرما، محبت میں تبدیل فرما۔ ہمارے بازاروں میں برکت دے، ہمارے کھیتوں میں برکت دے، ہمارے کھلیانوں میں برکت دے، ہمارے روزے گرم جا رہے ہیں ان کو ٹھنڈا فرما دے، کوئی بادل دے دے، کوئی بارش دے دے، اپنے فضل کی بارش دے دے میرے مولا۔ سارے تیرے بندے روزے رکھنے والے تڑپ رہے ہیں، شدید گرمی ہو چکی ہے، اپنے دریائے سخاوت سے ہمیں اچھی بارش عطا فرما۔